السلام علیکم ڈیئر آڈینس، کیا حال ہے؟ آپ سب ٹھیک ہیں؟ جیسا کہ ہم یہ چینل جب سٹارٹ کیا تھا تو ہم نے ایک بات کہی تھی کہ ہم اس چینل کے اوپر ہماری کوشش ہوگی کہ پاکستان کی سپورٹس، پاکستان کے جو سپورٹس سے ریلیونٹ مسائل ہیں ان کے اوپر بھی بات کریں گے، اور اپنے ہیلتھ ایشوز کے اوپر بھی، فٹنس کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ بھی، تو ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو کے ساتھ ہمارا یہ چینل جو ہے آپ کی خدمت کے لیے حاضر رہے گا۔ تو اس میں آج جو ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے، جو کہ ہمارے پوری پاکستان کی سپورٹس کا ایک بہت بڑا ڈیلیما ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری سپورٹس جو ہے وہ روبِ زوال ہے۔ اگر زوال کی بات کریں تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بہت زیادہ عروج تو نہیں ہم نے دیکھا ہوا سپورٹس میں، مگر عروج دیکھا ہوا ہے۔ سکسٹیز کی، سیونٹیز کی، ایٹیز کی سپورٹس کی بات کریں 19 سینچری میں، تو اس میں ہمارے پاس بے شمار کامیابیاں نظر آتی ہیں، مگر اس طریقے سے پھر یہ کامیابیوں کا تسلسل بھی اس طریقے سے نہ رہا، اور ہماری سپورٹس جو ہے وہ دن بدن اس میں زوال کے عناصر نظر آ رہے ہیں۔ اور اب حالات یہ ہیں کہ جو ہماری قومی کھیل ہے، اور وہ ہاکی جس میں ہم ورلڈ چیمپئن رہے ہوئے ہیں، اولمپک چیمپئن رہے ہوئے ہیں، تو وہ ایون ہم کوالیفائنگ راؤنڈ میں ہار جاتے ہیں، اور ہم نہ اولمپکس کے لیے کوالیفائی کر پا رہے ہیں اور نہ ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے۔ تو ہمارے اس چینل کا مقصد تنقید کرنا نہیں، تنقید برائے تنقید نہیں ہے، تنقید برائے ادب ہے۔ ہم یہ چاہیں گے کہ ہم وہ چیزیں دیکھیں جس کے ساتھ ہماری یہ سپورٹس دوبارہ سے گلوریفائی ہو سکتی ہے، دوبارہ سے ہم شاندار اپنے ماضی کے مطابق اور آگے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز میں ہم آگے زیادہ اچھے انداز سے ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے میجرز لینے چاہیے، اور اس سلسلے میں ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے، جس طریقے سے کہ اگر وہ والے کنٹریز جو کہ سپورٹس میں بڑے ترقی یافتہ ہیں اور جو اپنے سپورٹس میں بڑا اچھا ڈیلیور کر رہے ہیں، تو وہ کیا پیرامیٹرز ہیں جن کے اوپر وہ کام کر کے تو وہ اس طریقے سے سپورٹس میں کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس میں کیا وجوہات ہیں، ان وجوہات کو اگر ہم آئیڈینٹیفائی کر سکے تو میرا خیال ہے ہمارے وہ احباب جو کہ اسپورٹس انڈسٹری کے ساتھ انوالو ہیں، وہ گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ، تو وہ ان میجرز کو لے کے تو یقیناً ان کو سپورٹس کی ڈیولپمنٹ میں اور اس کی گروتھ میں اس کے لیے ممد معاون چیزیں ثابت ہو سکیں گی۔ تو اس میں ہم کوئی 10 پوائنٹس ایسے ڈسکس کریں گے جس کو کہ میں اپنے مطابق سمجھتا ہوں۔ میں نے ایکچولی ورلڈ کی بے شمار کنٹریز کی سپورٹس پالیسیز کو جو ہے وہ میں نے پڑھا ہے، ریڈ آؤٹ کیا ہے، جس میں کینیڈا، آسٹریلیا، چائنا، یو کے، فرانس، جرمنی، ساؤتھ کوریا، اٹلی، رشیا، پولینڈ، سنگاپور، جاپان، یو ایس اے، یعنی کہ نیدرلینڈ کہ کوئی بھی ایسی سپورٹس کی وہ والی کنٹری جس نے بے شمار گلوریز حاصل کی ہیں اپنی سپورٹس میں، تو میں دیکھنا یہ چاہ رہا تھا کہ وہ کیا میجرز ہیں کہ ان کی سپورٹس میں لیے گئے، اور کن پیرامیٹرز کے اوپر کام کیا گیا، تو انہوں نے اس انداز سے سپورٹس کی دنیا میں اور ابھی تک راج بھی کر رہی ہیں، اور ان کی سپورٹس ڈیولپمنٹ زبردست ہے۔ تو کیا پاکستان میں کیا ٹیلنٹ نہیں ہے، کیا ہمارے لوگ کیپیبل نہیں ہیں، یا وہ کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم اس طریقے سے نہیں کر رہے؟ تو اس میں میرا خیال ہے کوئی جو میں نے اندازہ لگایا ہے تمام اچھی اس طریقے کے کنٹریز کی سپورٹس پالیسیز کو پڑھ کے، تو وہ کوئی 10 پیرامیٹرز ہیں کہ اگر ہم ان 10 پیرامیٹرز کو جو ہے بہتر کر لیں اپنے ملک میں، اور انہی 10 پیرامیٹرز کو جج کر کے مختلف جو ہے جب اس کو انالائز کیا جاتا ہے سپورٹس پالیسیز کو اور سپورٹس کو کسی بھی کنٹریز کو، تو ان پیرامیٹرز کی روشنی میں اس کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کیا جاتا ہے، اور اسی کی بنیاد پہ جج کیا جاتا ہے کہ کوئی کنٹری جو ہے وہ اپنی سپورٹس میں کس طریقے سے آگے ہے۔ تو اس میں
ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ والے کون سے 10 فیکٹرز ہیں جن کی بنیاد کے اوپر جن کو ہم بہتر کر کے ہم اپنی سپورٹس کو بہتر کر سکتے ہیں. تو یہ آنے والی آپ کو 9 سے 10 ویڈیوز میں ہم ہر روز ایک پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے، اور آئی ہوپ سو کہ جب یہ ہمارا 10 پوائنٹ کو جب ہم ڈسکس کر لیں گے تو آپ کے ذہنوں میں بھی جو جو چیزیں اس سلسلے میں ہوں گی، ویسے تو اس کے اوپر بے شمار بحث ہو چکی ہوئی ہے اخبارات میں، جرائد میں، مختلف فورمز کے اوپر کہ ہمارے زوال کی کھیل کے زوال کے اسباب کیا ہے، مگر اس کے لیے ریمیڈیز اور اس کے لیے میئرز ہم نے اس کے اوپر بات کرنی ہے کہ کس طریقے سے ہم اس کو دوبارہ اوپر لے جا سکتے ہیں، یا ہم اس کے اوپر کس طریقے سے عروج حاصل کر سکتے ہیں. تو ہم یہاں پہ ان پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے، اور یقیناً جو آپ کے ذہنوں میں ہوں گے تو میری خواہش بھی اور کوشش ہوگی کہ میں نے ان کو بھی ان پوائنٹس کو بھی اس میں آپ لوگوں کو اس کی جھلک نظر آئے گی کہ آپ کے بھی ذہن میں یہ چیزیں تھیں اور اس طریقے سے ہونی چاہیے. تو اگر کوئی رہ بھی جائے گی تو اس کے اوپر آپ کی فیڈ بیک اور آپ کا مشوروں سے ہم اس کو بھی اپنے چینل کے اوپر اس کو بھی ہائی لائٹ کریں گے. تو میری خواہش بھی ہے اور کوشش یہ ہوگی کہ آپ ان کو 10 پوائنٹس کو پہلے اس کو انالائز کریں، اور پھر بھی اگر کوئی ایسا مشورہ ہے جو ہم حکومتی اداروں تک اور احباب اختیار جو ہیں ان تک پہنچا سکیں اور جس سے ہماری سپورٹس میں بہتری آ سکے، تو دیٹ وڈ بی فائن. تو ہم سب سے پہلے آج پہلے پوائنٹ پہ ڈسکس کریں گے جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے کہیں پہ بھی سپورٹس کی ڈیولپمنٹ کے لیے، وہ ہے فائنینشیل سپورٹس. فائنینشیل سپورٹ کی بات کریں تو جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ہماری زندگیوں میں جو فائنانس جو ہے وہ اتنا زیادہ میٹر کر گئی ہے کہ اس کے بغیر ہماری زندگی کی روانی ناممکن ہے. اسی طریقے سے سپورٹس میں بھی، سپورٹس کی اگر بات کریں تو سپورٹس کے لیے بھی آپ کو بے شمار فائنانسز درکار ہیں، اور اس کے لیے ایتھلیٹ کے لیے ہی نہیں، سپورٹس کے انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی، سپورٹس کے ایون ٹیلنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، اس کی گورننس کے لیے، تو یو نیڈ اے لاٹ آف فائنینشیل سپورٹ. اور وہ فائنینشیل سپورٹ آپ کو کہاں سے ملتی ہے، اور وہ کون سے ادارے ہیں جو آپ کو فائنینشلی سپورٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو اس میں مختلف ہماری جو گورنمنٹ باڈیز جو ہیں، جس کو کہ ہم نیشنل گورننگ باڈیز کہتے ہیں، ہماری سپورٹس کو جو دیکھ رہی ہیں، وہ چلا رہی ہیں، انہوں نے یہ فائنانسز جو ہیں وہ آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ گورنمنٹ کے بجٹ میں سپورٹس فنڈ کی مد میں رقم رکھی جاتی ہے. پھر نیشنل گورننگ باڈیز جو ہیں جس میں پاکستان سپورٹس بورڈ ہے، نیشنل اولمپک کمیٹی ہے، اور مختلف فیڈریشنز کو وہ اس سلسلے میں سپورٹ کرتی ہیں. اس کے علاوہ اور فنڈنگ ایجنسیز بھی ہوتی ہیں جو کہ نیشنلی انکارپوریٹ ہو کے گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ آپ کے لیے اسپانسرشپ کی مد میں آپ کو اس میں فنڈنگ دے رہی ہوتی ہے. اچھا، میں ورلڈ کی ڈفرینٹ سپورٹس پالیسیز کو ریڈ آؤٹ کر رہا تھا، تو اس میں ایک جو بہت بڑا عنصر جو ہے اس سلسلے میں فنڈنگ کے یا فائنینشیل سپورٹ میں، وہ ایک لاٹریز کا ہے. تو اگر وہ لوگ جو کہ پرانا سسٹم پاکستان میں جانتے ہوں گے سپورٹس میں، تو اس میں پاکستان میں بھی لیٹ 70s میں ریفل ٹکٹ کے نام سے مختلف انداز سے جو تھی وہ اس کی پروموشن آف سپورٹس کے لیے وہ ریفل ٹکٹس نکلے تھے، جس میں چھوٹے چھوٹے پلیئرز کے کارڈ بنا کے وہ لوگوں کو وہ خرید سکتے تھے مارکیٹ سے، جس میں ہمارے ہیروز کی، اس وقت کے ٹاپ پلیئرز کی بریف بایوگرافی کے ساتھ ان کا وہ بیک گراؤنڈ تھی. تو وہ جس میں ظہیر عباس سے ماجد خان تھے اس دور میں، عمران خان تھے، یہ آپ کے ہاکی کے ڈفرینٹ رشید جونیئر، منظور الحسن، اس طریقے سے بڑے جو
اس وقت کے پائے کے پلیئر تھے، ان کے ناموں کے ساتھ وہ والے چھوٹے چھوٹے سے کارڈز بھی ملتے تھے۔ تو اس طریقے سے بھی، اور وہ اس کی مد میں گورنمنٹ کو اس کے جو سپورٹس فنڈ جو تھے انف اویلیبل تھے، جس کی وجہ سے وہ اس وقت لمیٹڈ ریسورسز کے باوجود جو تھے وہ پلیئر کے لیے یہ چیزیں ہیلپ فل ہوئی تھی۔ تو انٹرنیشنل لیول کے اوپر تو اس کو لاٹریز اور وہ مختلف انداز سے، ایون کسینوز کے ساتھ بھی یہ چیزیں ان کی جڑی ہوتی ہیں، جبکہ پاکستان میں ہم اس طریقے کی چیزوں کو تو نہیں لے سکتے، مگر اس طریقے سے ریفل ٹکٹس اور اس طریقے سے ڈفرینٹ اسپانسرشپ کی مد میں ہم ان چیزوں کو انوالو کر سکتے ہیں۔ اٹ از ون آف دی بیسٹ وے۔ جتنی دیر تک ہم اسپورٹس میں پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ نہیں ہوگی، اتنی دیر تک فنڈنگ کے مسائل رہیں گے۔ جتنی بھی آپ ہم دیکھیں کہ ہماری جو سپورٹس فلرش کر رہے ہیں، جس میں کرکٹ جو میجر ہے، اس کی فنڈنگ اسپانسرشپ کی مد میں سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو جتنی دیر تک ہماری جو ادر سپورٹس ہیں اس کی بھی فنڈنگ کے لیے ہمارے پاس فائنینشیل سپورٹ اس طریقے سے نہیں ہوگی، تو اتنی دیر تک ہماری سپورٹس میں جو ہم جس طریقے کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگی۔ اگر ہم اپنے پلیئرز کی بات کریں تو ہمارے پلیئرز کیپیبلٹیز میں، کیپیسٹیز میں، اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد کے اوپر پوری آل اوور دی ورلڈ میں کسی سے بھی کم نہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے سے فیکٹرز ہیں جن کو ہم گورنمنٹ لیول کے اوپر اور ڈفرینٹ کلب لیول کے اوپر، فیڈریشن لیول کے اوپر بہتر کر کے ہم اس میں آگے گرو کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم فائنینشیل ریسورسز کی بات کریں تو یہ میجر آف موسٹ امپورٹنٹ ان پٹ ہے۔ جو جتنی بھی پریویس ریسرچ جو ہے اس کے اوپر، جتنی بھی میں نے اس کو پڑھا ہے اور مختلف سپورٹس پالیسیز کو جانچا ہے، تو کلیئرلی اس میں یہ انڈیکیٹ ہے کہ جتنا آپ زیادہ انویسٹ کریں گے اتنا ہی زیادہ اپرچونٹیز ملیں گی ایتھلیٹس کو اپنی کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ اور اس کو ایک پوائنٹ کو ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے کہ ان کا بریڈ اینڈ بٹر کے لیے بھی اٹ از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہوتا ہے۔ مگر یہاں پہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پلیئر کی فائنینشیل سپورٹ جو ہے وہ اس انداز سے ہو کہ ایتھلیٹ کو اس میں وہ تمام مواقع میسر آئیں جس طریقے سے کہ انٹرنیشنل پلیئرز کو ملتے ہیں۔ تو پلیئر اور وہ والی سپورٹس جو ہے وہ پھر اسی صورت میں آگے فلرش کریں گی۔ تو پہلا پوائنٹ اگر ہم بات کریں تو وہ ہمارا یہ ہے کہ فائنینشیل سپورٹ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم اپنی سپورٹس کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں، ہم پھر بام عروج پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، تو یہ ون آف دی میجر فیکٹر اور وہ معیار ہے یا وہ پیرامیٹر ہے جس کو کہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔